آغاز میں آپ کو خبر دیں، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا دورہ سعودی عرب۔ جنرل قمر جاوید باجوہ نے عمرے کی سعادت حاصل کی۔ سپہ سالار نے ملک و قوم کی سلامتی کے لیے دعائیں مانگی۔ جی ہاں، آپ کو بتائیں کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا دورہ سعودی عرب ہے کہ جس میں جنرل قمر جاوید باجوہ نے عمرے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اسی بارے مزید جان لیتے ہیں اپنے نمائندے عامر سعید عباسی سے۔ جی عامر، آگاہ کیجیے گا۔ جی، چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ جو اس وقت دورہ سعودی عرب پر ہیں، انہوں نے عمرہ کی سعادت حاصل کی ہے اور انہوں نے عمرہ ادا کیا ہے، جہاں پر انہوں نے مسجد نبوی کا بھی دورہ کیا اور مسجد نبوی میں انہوں نے ریاض الجنہ میں نوافل ادا کیے۔ اس کے علاوہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری دی اور ملک و قوم کی سلامتی اور ملک کو درپیش چیلنجز سے نمٹنے کے حوالے سے خصوصی طور پر دعا کی اور یہ دعا کی کہ پاکستان کو ہر قسم کے خطرات سے اللہ رب العزت جو ہے وہ محفوظ فرمائے۔ یہ خصوصی طور پر دعا کی گئی اور چیف آف آرمی اسٹاف جو اس وقت سعودی عرب کے دورے پر ہیں، انہوں نے گزشتہ روز انہیں اعلیٰ جو ہے وہ ایوارڈ بھی دیا گیا سعودی حکام کی جانب سے، اور اب انہوں نے عمرہ کی سعادت حاصل کی ہے اور عمرہ کی سعادت حاصل کرنے کے بعد باضابطہ طور پر وہ مسجد نبوی پہنچے، جہاں پر انہوں نے ریاض الجنہ میں نوافل ادا کیے۔ وہاں پر دعا پاکستان کی سلامتی اور امن و امان کی حوالے سے اور پاکستان کو درپیش چیلنجز سے نمٹنے کے حوالے سے تمام جو ہمارے ان کی بہتری کے لیے دعائیں کروائی گئی اور یہ دعا بھی کہ پاکستان کو ہر خطرات سے اللہ رب العزت محفوظ فرمائے۔ اس کے علاوہ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ نے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی حاضری دی اور خصوصی طور پر دعا بھی کروائی گئی۔ چیف آف آرمی اسٹاف نے عمرہ کی سعادت حاصل کی ہے، یہ بتایا گیا، اور اس دورے کے دوران انہوں نے جو ہے وہ اس خصوصی طور پر عمرہ کی ادائیگی حاصل کی ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے اس مسجد نبوی کا بھی انہوں نے دورہ کیا اور وہاں پر انہوں نے جو ریاض الجنہ ہے وہاں پر نوافل ادا کیے اور وہاں پر ملک و قوم کی سلامتی اور پاکستان کی بہتری کے لیے خصوصی طور پر دعا کی اور اس کے علاوہ انہوں نے روضہ رسول پر حاضری دی، یہ بتایا گیا ہے حکام کی طرف سے۔ اور چیف آف آرمی اسٹاف جو اس وقت سعودی عرب کے دورے پر ہیں، انہوں نے اس سے پہلے گزشتہ روز انہیں سعودی حکام کی طرف سے اعلیٰ ترین ایوارڈ سے نوازا گیا اور ان کی جو خدمات ہیں ان کے اعتراف میں، اور آج انہوں نے عمرہ کی سعادت حاصل کی ہے اور اس عمرہ کی سعادت حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے مسجد نبوی کا بھی دورہ کیا اور مسجد نبوی میں انہوں نے روضہ رسول پر بھی حاضری دی اور اس کے علاوہ انہوں نے ریاض الجنہ میں نوافل بھی ادا کیے۔ اس عمرہ کی ادائیگی کے دوران خصوصی طور پر پاکستان کی سلامتی اور پاکستان کی بہتری اور پاکستان کو درپیش چیلنجز سے پاکستان کو محفوظ رکھنے کے حوالے سے خصوصی طور پر دعا کا بھی اہتمام کیا گیا، جس میں چیف آف آرمی اسٹاف نے بھی شرکت کی اور پاکستان کی امن و سلامتی اور پاکستان کی بہتری کے لیے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ نے خصوصی طور پر دعا کروائی۔ ملک و قوم کی سلامتی کے لیے دعائیں مانگی گئی ہیں۔ بہت شکریہ عامر سعید عباسی، ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ پاکستان کو دیوالیہ ہونے سے بچا لیا۔ تحریک انصاف ملک کو تباہی کے دہانے پر چھوڑ کر گئی۔ عالمی سطح پر گیس کی قیمتیں بڑھ گئی، گیس کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، ممکن ہے جولائی میں لوڈ شیڈنگ بڑھ جائے۔ عوام کو مشکلات سے نکال کر دکھائیں گے اور 14 ماہ میں حقیقی تبدیلی لائیں گے، وزیر اعظم ارکان اسمبلی کو عشائیے سے خطاب کر رہے تھے۔ پاکستان جس کو پچھلی حکومت نے بینک کرپسی، دیوالیہ پن کے کنارے پہنچا دیا تھا، الحمدللہ پاکستان دیوالیہ پن ہونے سے اب بچ چکا ہے۔ آئی ایم ایف سے انشاءاللہ جو معاہدہ ہے وہ بہت جلد ہونے والا ہے۔ بہت کڑی شرائط رکھی انہوں نے، بے پناہ کڑی شرائط رکھی، لیکن جو پچھلی حکومت نے مان کر اس کی دھجیاں اڑائیں، دنیا میں گیس اور تیل کی بے پناہ قیمتیں بڑھ چکی ہیں، اس کے لیے ہم پوری کوشش کر رہے ہیں، لیکن عین ممکن ہے کہ لوڈ شیڈنگ کچھ دنوں کے لیے جولائی میں بڑھے۔ جولائی سے انشاءاللہ افغانستان سے کوئلہ آہستہ آہستہ آنا شروع ہو جائے گا اور اس طرح پاکستان کے سالانہ $2 ارب بچیں گے۔ ہم روپوں میں یہ کوئلہ خریدیں گے، روپے ڈالر خرچ نہیں ہوگا۔ بہت مشکل مراحل ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ہم مل کر ہم نہ صرف اس کا مقابلہ کر رہے ہیں بلکہ ان مسائل کو، مشکلات کو حل کر کے ہم انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو
खुशहाली की तरफ कदम बढ़ाएंगे, जिसमें वक्त लगेगा, लेकिन शर्त यह है कि हम दिन रात मेहनत करें। कैनेडियन पार्लियामेंट में पाकिस्तानी इदारों से मुताल्लिक हर्सा सराय पर कौमी असम्बली में शदीद रद्द-ए-अमल। ख्वाजा आसिफ ने कहा, हर मुल्क की पार्लियामान का एहतराम करते हैं, हमारे इदारों के सरबराहान को निशाना बनाया जाएगा तो रिएक्शन भी आएगा। पीटीआई हुकूमत को आईनी तरीके से हटाया गया। इमरान खान नफरत के पैगंबर बन गए हैं। तमाम इदारों को मुखालिफिन के खिलाफ इस्तेमाल किया। बैरून मुल्क किसी ने अमरीका, किसी ने मुल्क बरतानिया से वफादारी का हल्फ उठा रखा है। जो इस्लामी फोबिया है, लीडिंग कंट्री है कनाडा G7 कंट्रीज में। प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो मुसलमानों के लिए नहायत नेक जज्बात रखते हैं, वहाँ की हुकूमत भी नेक जज्बात रखती है, लेकिन उनका एक पार्लियामेंट का मेंबर उठ के जब हमारी एक इंस्टीट्यूशन को अटैक करता है तो मेरा ख्याल है कि हमें जवाब देना जो है हमारा बनता है और हम पे लाजम आता है। लेकिन ये क्रिटिसिज्म जो है ये कनेडियन गवर्नमेंट को इसका नोटिस लेना चाहिए था। हमारे यहाँ पे एक आईनी तरीके से हुकूमत को जो है वो रिमूव किया गया। हमारे अदारे और हमारे अदारे के सरबराह जो है उनको जब ड्रैग किया जाएगा तो एक डेफिनेटली रिएक्शन आएगा। हमारे मुल्क में हो सकता है जमहूरियत जो है वो परफेक्ट ना हो, हम उसको तस्लीम करते हैं। 9/11 के मुल्ज़िम में पाकिस्तानी नहीं था, ना कोई अफगानी था, लेकिन हम उस जंग में भी आलाकार बने। उस वक्त किसी का ज़मीर जो है वो वेस्टर्न कंट्री के किसी पार्लियामेंट में ज़मीर ना किसी का जागा। इमरान खान जो है नफरत का प्याम्बर है। इस शख्स ने हमारे मुआशरे में लकीरें खींच दी। ये जो एक इंप्रेशन हमारा क्रिएट हो रहा है कि हमारे चीफ ऑफ स्टाफ की जात को जो है टारगेट किया जा रहा है, यहां से लोग इमरान खान एंड कंपनी जो है पाकिस्तान पे, पाकिस्तान के अदारों पे, पाकिस्तान के चीफ ऑफ स्टाफ के ऊपर अटैक करवा रहा है। किसी ने यूएसए की हुकूमत के साथ कसम खाई हुई है, हल्फ दिया हुआ है, किसी ने बरतानिया की मलका के साथ वफादारी का हल्फ दिया हुआ है। ये डिवाइडेड लॉयल्टीज हैं। मैं उनके खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मुल्क को नुकसान ना पहुंचाएं। जिस धरती ने उनको जन्म दिया उनको उसको नुकसान ना पहुंचाएं। कनाडा के रुकन पार्लियामेंट के बयान की पीपल्स पार्टी ने भी मजम्मत कर दी। शाजिया मरी कहती हैं, टाइम कमाइक ने हकायक जाने बगैर बात की। कैनेडियन पार्लियामेंट को इसका नोटिस लेना चाहिए। जो एक एमपी हैं कनेडियन पार्लियामेंट के, मिस्टर टॉम किमेक उनका नाम है, और वो डेप्यूटी अपोजिशन लीडर भी हैं गालिबन वहाँ। उन्होंने कनेडियन पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर जो तकरीर फरमाई है, मैं उनके उस स्टेटमेंट के ऊपर अफसोस का इजहार करती हूँ। I would appreciate if the Canadian government and the parliament itself take notice of this irresponsible statement or comments made by Mr. Tom. बलोचिस्तान से इत्तेहादी अरकान ने कौमी असम्बली में हुकूमत से गिले शिकवे किए हैं। असलम भुदानी ने कहा, पीटीआई हुकूमत में हम खुश थे, अरबों रुपए के फंड्स मिलते थे, लेकिन एहसन इकबाल ने आकर कट लगा दिया। इस तरह हुकूमतें नहीं चलती, मसाइल हल ना हुए तो रोज़ एहतजाज करेंगे। खालिद मगजी बोले, तब्दीली का मकसद तो कुछ और था, लेकिन अब कुछ और नज़र आ रहा है। वजारतें मांगे तो कहा जाता है बग़ैर कलमदान के वजारत ले लें। ऐसी वजारत लेकर हमने झाड़ू तो नहीं फेरना, अब भी वक्त है रवैये दुरुस्त कर लें। जब पीटीआई के साथ थे हमें अरबों रुपए मिले, और न सिर्फ मिले बल्कि 100% एलोकेशन थी जो आखिरी साल एहसन इकबाल ने काट दी, और फिर एहसान किया कि मैं आपको पैसे देता हूं। मैंने कहा जी ये तो वो देकर गए हैं ना, इसमें आपका कौन सा एहसान काट के दे रहे। हम खुदा की कसम से वहां खुश थे। ये जरदारी साहब की मोहब्बत में आ गए। 2 वोटों पे हुकूमत है, इतनी मगरूरी अगर 10 वोटों पे होती तो आप तो किसी को खंगालते भी नहीं। जितने इत्तेहादी सबके साथ यही रवैया है। शहबाज शरीफ साहब से गिला नहीं है, वो हद से ज्यादा इज्जत करते हैं। हमें सर पीटीआई में इज्जत नहीं थी, फंड्स बहुत ज्यादा थे, अरबों रुपए के फंड्स थे। बुलाए एहसन इकबाल साहब को, नहीं तो सर ये 1 साल रोजाना मैं असेंबली में एहतजाज करूंगा। इस तरह तो हुकूमतें नहीं चलती है ना। तब्दीली का मेरे ख्याल मकसद जो था वो कुछ और था, मगर अब कुछ और नजर आ रहा है। उस वक्त हम प्यारे भी बड़े लगते थे, चक्कर भी हमारे पास बड़े लगते थे। अब बात करते हैं तो मुंह मोड़ते हैं, थोड़ा ज़रा हमारी शक्ल भी अच्छी नहीं लगती। हम समझे कि रवैयों में भी तब्दीली होगी, अखलाकियात में भी कुछ बढ़ोतरी आ जाएगी, मगर उधर की उधर ही जितों दी खोती उते आण खिलोती। कोई मज़ा नहीं है सर। मिनिस्ट्रियों पे सुन रहे थे कि लड़ाइयाँ बंडर बात, वो उसकी नहीं, जैसे
اسی مقصد کے لیے آئے تھے. شکایتیں بھی ہیں, رویے بھی اچھے نہیں ہیں, ساری چیزوں کو درست کر لیں سر, ابھی تک ٹائم ہے. اور نہیں تو سوکھا اخلاق ہی دکھا دیں. ایک منسٹری پہ بس چپ کر کے بیٹھ گئے ہیں, کمیٹی مانگ رہے ہیں, باقی جگہوں کا فیصلہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں, ہمیں آن بورڈ ہی نہیں لیتے. اگر چھوٹی موٹی منسٹری مانگتے ہیں تو کہتے ہیں جی وداؤٹ پورٹ فولیو. اب وہ جھاڑو تو نہیں لگانا, وداؤٹ پورٹ فولیو کیا کرنا ہے. تو یہ ساری شکایتیں ہیں جی, ان کو ذرا مہربانی کر کے ٹھیک کر لیں تو بہتر ہے, ورنہ چپ کر کے بیٹھے ہیں. مسلم لیگ نون کے رہنما ایاز صادق نے کہا ہے کہ خالد مکسی کو وزارت کی پیشکش کی مگر انہوں نے انکار کر دیا. اسلم بھوتانی اور BNP کا مسئلہ بھی حل کر دیا, ان کے ساتھ جو وعدے کیے گئے ہیں پورے کیے جائیں گے. خواجہ آصف نے کہا کہ بلوچستان کے مسائل حل کرنا ہوں گے. اس معاملے میں صوبے کے نمائندوں کے ساتھ کھڑے ہیں. وہ قومی اسمبلی میں اظہار خیال کر رہے تھے. خالد مکسی صاحب کا تو یہ کہوں گا, ہم کہتے ہیں وزارت لے لو, وہ کہتے ہیں میں وزارت نہیں لوں گا. یہ میں ابھی یہاں حلفیہ کہہ رہا ہوں کہ خالد مکسی صاحب کو ایک فل فیڈرل منسٹرشپ آفر ہوئی ہے اور انہوں نے کہا کہ میری پارٹی کے ممبران کا خیال رکھیں, اور خالد بھی میرے ساتھ گئے. اسلم بھوتانی صاحب کا بھی ایشو ریزالو ہوا, جو ہمارے دوست ہیں BNP مینگل کے, ان کا بھی ایشو ریزالو ہوا. اگر کوئی ڈاکیومنٹیشن کی چیز رہ گئی ہے تو انشاءاللہ وہ بھی کرا لیں گے, مگر یہ ڈیفینیٹلی نہیں ہے کہ وہ ان کو جو کمٹمنٹ کی گئی وہ پوری نہیں کی جائے گی. چاہے وہ گوادر ہو یا کوئی اور حصہ ہو بلوچستان کا جہاں پہ ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی, جہاں پہ جو ہے لوگوں کے گریوینسز ہیں, سیاسی گریوینسز ہیں, ڈیولپمنٹ کے گریوینسز ہیں, اب بہت سے گریوینسز ہیں, ایک انبار ہے وہاں پہ گریوینسز کا. یہ بات بالکل جو میرے بھائی نے کہی ہے 100% درست ہے. بلوچستان میں یہ ہوا ہے, یہ ہماری تاریخ کا ایک المیہ ہے اور اس المیہ کی جو ہے کریکشن کرنے کی ضرورت ہے, اور اس میں وفاق کا مین رول ہے, چاہے وہ ہم وفاق میں ہو یا کوئی بھی وفاق میں ہو, ادروائز یہ زخم جو ہے رستہ رہے گا. PAP کے ارکان قومی اسمبلی نے گلے شکوے کیے تو MKM کے اسامہ قادری بھی پیچھے نہ رہے. بولے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی سے جو معاہدے ہوئے ان پر عمل نہیں ہو رہا. اتحادیوں سے زیادتی ہو رہی ہے, اس کا فوری ازالہ ہونا چاہیے. وہ قومی اسمبلی کے اجلاس میں اظہار خیال کر رہے تھے. ہم نے اپنے سندھ کے شہری علاقوں کے مفاد میں, پاکستان کے مفاد میں مسلم لیگ نون کے ساتھ معاہدہ کیا, اور ہم یہ توقع رکھتے تھے اور اب بھی رکھتے ہیں کہ یقیناً اس پر جو ہے اس کی اصل روح کے ساتھ اس پر عمل ہوگا. لیکن سندھ کی حکومت کے ساتھ بھی جو ہے زرداری صاحب, بلاول بھٹو زرداری صاحب, ان کے ساتھ بھی ہمارے جو معاہدے ہوئے شاید اس پر اس انداز سے عمل نہیں کیا جا رہا. وہ جو معاہدات پاکستان کے تمام سیاسی اکابرین کے ساتھ MQM کے اکابرین نے کیے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں اس کو اس کی اصل روح کے ساتھ فوری طور پر عمل ہونا چاہیے, فوری طور پر امپلیمنٹ ہونا چاہیے اس کے اوپر. اور جو زیادتیاں کی گئی ہیں اتحادیوں کے ساتھ جو ہو رہی ہیں, اس کا ازالہ فوری طور پر آپ کی طرف سے ہونا چاہیے. آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں, اسحاق ڈار وزارت خزانہ کے امور سنبھالنے کے لیے تیار. سابق وزیر خزانہ کی جلد پاکستان واپسی کا امکان ہے. ذرائع کے مطابق اسحاق ڈار جلد وطن واپس آئیں گے. نواز شریف نے منظوری دے دی. وزیر اعظم شہباز شریف نے اسحاق ڈار کو جلد پاکستان بھجوانے کا کہا تھا. سابق وزیر خزانہ کے وکلاء جلد ان کی حفاظتی ضمانت کے لیے درخواست دائر کریں گے. ذرائع کا کہنا ہے کہ نواز شریف وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کی کارکردگی سے خوش نہیں. وزیر اعظم شہباز شریف نے عالمی منڈی میں کوئلے کی بڑھتی ہوئی قیمت پر گہری تشویش کا اظہار کیا. قیمتی زر مبادلہ بچانے کے لیے افغانستان سے اعلیٰ کوالٹی کا کوئلہ ڈالرز کی بجائے روپوں میں درآمد کرنے کی منظوری دے دی. وزیر اعظم کی زیر صدارت اجلاس میں افغانستان سے درآمد کوئلے کی نقل و حمل کا نظام بہتر بنانے کا جائزہ لیا گیا. وزیر اعظم نے عالمی منڈی میں کوئلے کی بڑھتی ہوئی قیمت کو ملک کے کول پاور پلانٹ سے مہنگی بجلی پیدا کرنے کا بنیادی سبب قرار دیا. وزیر اعظم کو بتایا گیا ابتدائی طور پر صرف ساہیوال اور ہب پاور پلانٹس کے لیے کوئلے کی افغانستان سے درآمد سے 2 ارب 20 کروڑ ڈالر کی بچت ہوگی. چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان جوالی نے کہا ہے کہ چین اور پاکستان ہر قسم کے حالات کے لیے اسٹریٹجک شراکت دار ہیں. ترجمان نے ان خیالات کا اظہار پیر کو پیرس کانفرنس میں کیا, جس میں 55 کی میزبانی میں برکس سربراہی اجلاس میں پاکستان کی عدم شرکت پر ذرائع ابلاغ کے ایک حصے کی طرف سے سوال اٹھایا گیا تھا. جاولی جیان نے کہا کہ برکس ممالک نے مشاورت کی بنیاد پر عالمی ترقی پر ایک اعلیٰ سطحی مذاکرات کا فیصلہ کیا.
انہوں نے کہا کہ چین اقوام متحدہ کے 2030 کے پائیدار ترقی اور علاقائی تعاون کے ایجنڈے پر عمل درآمد کو فروغ دینے میں پاکستان کے اہم کردار کو بہت اہمیت دیتا ہے اور وہ پاکستان کے ساتھ قریبی رابطے اور ہم آہنگی کو برقرار رکھے ہوئے ہے۔ عمران خان نے کہا ہے بیرونی مداخلت کے ذریعے امپورٹڈ حکومت مسلط کی گئی، 1100 ارب روپے کی چوری پر خود کو NRO دیا گیا۔ 16 ارب روپے کی کیسز دفن کر دیے گئے، یہ کبھی بھی صاف اور شفاف الیکشن نہیں ہونے دیں گے۔ ہمارے ملک میں ایک بیرونی مداخلت کے ذریعے، ایک سازش کے ذریعے ایک ایسی حکومت ہمارے اوپر مسلط کی گئی ہے جو پاکستان کے وہ مجرم ہیں جو 30 سالوں سے اس ملک کا خون چوس رہے تھے۔ آج نیب تباہ کر دی ہے، آج FIA تباہ کر دی ہے۔ 1100 ارب روپے کی جو چوری کی ہوئی تھی ان لوگوں نے، اس کو NRO انہوں نے خود اپنے آپ کو دلوا دیا۔ 16 ارب روپے کے کیسز تھے، 16 ارب روپے کے، وہ انہوں نے اس کو دفن کر دیا۔ اس لیے میں آپ سب کو آج دعوت دے رہا ہوں، آپ نے رجسٹر کرنا ہے، آپ نے ہماری ٹائیگر فورس جوائن کرنی ہے۔ سابق وزیر داخلہ شیخ رشید نے کہا ہے کہ سازش کے ذریعے عمران خان کی حکومت گرائی گئی مگر عمران خان کی مقبولیت میں اضافہ ہوا۔ سندھ کی طرح پنجاب میں ضمنی انتخابات میں بدنسبی ہوئی تو ملک میں افراتفری پھیلے گی اور اس کے ذمہ دار اتحادی حکومت ہوگی۔ عالمی سازش سے عمران خان کی حکومت کو عدم اعتماد کا شکار کیا گیا ہے۔ اس سے عمران خان کی سیاست بڑی ہے، کم نہیں ہوئی۔ 17 جولائی کو اسی طرح کی غنڈہ گردی اور اسی طرح کی چور بازاری ہوئی اور اسی طرح کی دھاندلی اور بدماشی ہوئی تو اس پاکستان میں انارکی پھیلے گی، جمہوریت کو نقصان ہوگا، معیشت جو آگے ہی ڈاواں ڈول ہے وہ دم توڑ جائے گی۔ لاہور اور فیصل آباد کی 20 سیٹوں پہ غیر ذمہ داری اور متعلقہ اداروں نے صحیح طور پر ذمہ داری نہ نبھائی تو اس کی ذمہ دار بھی یہ 12 رکنی یا 13 رکنی سازشی اتحاد ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا ہے کہ عمران خان نے اپنے ارکان اسمبلی کو عزت نہیں دی، یہی ان کی رخصتی کی وجہ بنی۔ PTI چیئرمین سب کو جیلوں میں ڈالنا چاہتے تھے۔ ممبران کو ڈر تھا انہیں اٹھا لیا جائے گا، اسی لیے سندھ ہاؤس میں جگہ دی۔ مراد علی شاہ اسمبلی میں اظہار خیال کر رہے تھے۔ یہ بےزتی برداشت نہیں کر سکے جو عزت دار لوگ تھے، ہاں جن کی عزت نفس بالکل مار دی تھی اس نے، وہ اس کے ساتھ ابھی بھی کھڑے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ہم نے سب کچھ PTI کے پیچھے لگایا لیکن ہمیں عزت نہیں ملی، ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے، عزت چاہیے۔ اس شخص کو عزت دینا نہیں آتی، یہ ہے پرابلم، یہ ہے نکلنے کی وجہ، اور انکمپٹنس۔ اچھا باقیوں کو تو سمجھتا نہیں تھا نا کچھ۔ مجھے ابھی تھوڑی دیر پہلے مجھے کسی نے تقریر بھیجی، میں نام نہیں لوں گا، ایک ممبر کی نیشنل اسمبلی میں، تو وہ کچھ شکوہ کر رہے تھے پریزنٹ گورنمنٹ سے، ابھی کولیشن پارٹنر ہے فیڈرل گورنمنٹ میں، کہ جی میری اسکیمیں آپ نے نہیں دی۔ تو اس نے یہ بھی کہا کہ جی مجھے PTI کے دور میں بڑی اسکیمیں ملی لیکن میں نے چھوڑا اس لیے کہ مجھے عزت نہیں ملی، اور ادھر مجھے زرداری صاحب اور میاں شہباز شریف صاحب دونوں عزت بہت دیتے لیکن اسکیمیں بھی دیں مجھے۔ تو انہوں نے ہمیں کہا کہ ہمیں ڈر ہے کہ یہ نیب کے ذریعے، یہ FIA کے ذریعے ہمیں اٹھا کے لے جائے گا۔ ہم نے کہا سندھ ہاؤس حاضر ہے، ایز ممبرز آف دی نیشنل اسمبلی یو آر انٹائٹلڈ ٹو اسٹے ہیئر، یو پے منی، یو کم اینڈ اسٹے ہیئر۔ بلوچستان ہائی کورٹ نے کوئٹہ میں بلدیاتی انتخابات کا شیڈیول معطل کرنے کا حکم دے دیا۔ انتخابات 28 اگست کو ہونا تھے۔ بلوچستان ہائی کورٹ میں سابق کونسلر عبدالکریم کی جانب سے کوئٹہ کی حلقہ بندیوں کو چیلنج کرنے سے متعلق دائر درخواست کی سماعت ہوئی۔ عدالت نے الیکشن کمیشن کے شیڈیول کے مطابق کوئٹہ میں 28 اگست کو ہونے والے بلدیاتی انتخابات کو معطل کرنے کا حکم دیتے ہوئے سماعت 6 جولائی تک ملتوی کر دی۔ الیکشن کمیشن کے شیڈیول کے مطابق امیدواروں کے لیے پبلک نوٹس کا اجراء 6 جولائی جبکہ امیدواروں کی جانب سے کاغذات نامزدگی کے اجراء اور جمع کرانے کا سلسلہ 14 جولائی سے شروع ہوگا۔ کراچی سمیت سندھ بھر میں لمپی وائرس کے کیسز میں اضافہ ہو گیا۔ صوبے میں وائرس سے متاثرہ جانوروں کی تعداد 53,556 ہو گئی۔ محکمہ لائف سٹاک سندھ کے مطابق حیدرآباد میں وائرس سے متاثر ہو کر
571 मवेशी हलाक हो चुके हैं, जबकि कराची में सबसे ज़्यादा 20,972 केसेस रिपोर्ट हुए। सूबे में 3,277 मवेशी इस वक्त वायरस में मुब्तला हैं। सूबे में 49,708 मवेशी वायरस से रूह बसहत हैं। लाख से ज़ायद मवेशियों को लिम्पी वायरस से बचाव की वैक्सीन लगाई जा चुकी है। खेल के मैदान का रुख करेंगे। दौरा श्रीलंका की तैयारियों के लिए कौमी टीम के 2 रोज़ा प्रैक्टिस मैच के पहले दिन कप्तान बाबर आजम 111 रन्स के साथ नॉट आउट रहे। रावलपिंडी स्टेडियम में जारी दौरा श्रीलंका के तरबियती कैंप में 2 रोज़ा वार्म अप मैच शुरू हुआ। पहले रोज़ अब्दुल्ला शफीक 20 जबकि इमामुल हक 50 रन्स बनाकर आउट हुए। कप्तान बाबर आजम ने ज़बरदस्त बल्लेबाजी की, वो सेंचुरी बनाकर भी आउट नहीं हुए। 111 रन्स के साथ नुमाया रहे। एक रोज़ ताख़ीर से कैंप ज्वाइन करने वाले फवाद आलम ने नॉट आउट 75 रन्स की इनिंग्स खेली।